السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ شوال کا مہینہ ہم کو کس طرح سے گزارنا چاہیے اور اس مہینے میں روزے کب اور کیسے رہنے چاہیے، اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک جو ہے آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کی اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو جلد سے جلد مل سکیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا کیا۔ قیامت کے دن یہ مقدس مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے عزت اور وقار کا تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ اس مقدس مہینے کی درخواست قبول ہوگی، خوش نصیب انسان کو عزت اور وقار کا اس شخص کو تاج پہنا دیا جائے گا جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کیا جیسے کہ اس کی عزت ہم پر واجب تھی۔ وہ پچھتائے گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید آئندہ یہ ماہ رمضان ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ اگر موت نے غافل کو مہلت نہ دی تو انسان ندامت کرے گا اس دن پر، لیکن اس دن کچھ بھی اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ منقول ہے کہ جب ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو سجا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے تو درختوں کے پتے پھڑپھڑاتے ہوئے جنت کے دروازوں پر لگتے ہیں تو ان کی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ سننے والے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ دلکش آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ یہ ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رضوان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ حضرت جبرائیل امین، زمین کی طرف جاؤ اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دو اور ان کے گلے میں توک ڈال کر سمندر کی گہرائی میں پھینک دو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے فاسد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی ہر رات 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے دوزخ سے آزاد فرما۔ جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس دن مہینے کی شروع سے آخر تک آزاد کیے ہوئے کی تعداد کے برابر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ امت محمدی کو اللہ پاک کی طرف سے ایک خصوصی انعام ملا ہے۔ اس ماہ رمضان مقدس میں ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب عام دنوں کے فرضوں سے 70 تا 700 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ماہ شوال کے مہینے میں جو حرام و معاصی سے پرہیز کرے اور جو گناہوں سے اجتناب کرے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی بدکاری کی وجہ سے زمین کا جو طبقہ الٹ دیا گیا تھا وہ دن ہفتے کا دن تھا اور وہ ماہ شوال کی پہلی رات تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت یکم شوال کو جمعرات کے دن مبتلا عذاب ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر بھی شوال کے پہلے ہفتہ کے دن طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے وہ تمام قوم جو ہے غرق ہو گئی تھی۔ قوم عاد پر بھی یکم شوال کے دن جو کہ بدھ کا دن بنتا ہے اس کے دن ان پر عذاب نازل کیا گیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوال کی پہلی رات میں جس کو صبح عید ہوتی ہے چند ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ندا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک کے بندو، خوشخبری ہو تم کو اس بات کی کہ اللہ پاک نے تم کو اس کے لیے بخت دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگر تم 6 روزے شوال میں بھی رکھو تو اللہ پاک جنت میں ایسا بڑا مقام عطا کرے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا، اس کے سوا اس کے جو تمہارے موافق عمل کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ وہ تمام عمر یہ روزے رکھے۔ اگر اس نے صرف ایک ہی سال پر روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ماہ شوال کے 6 روزے اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ رکھے جا سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم پر رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لیے 6 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی، 6 لاکھ آزاد غلام کرنے سے بھی بڑا افضل ثواب ہے۔
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا۔ ایک اور روایات کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے صدقے اور ایمان سے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں امت مصطفیٰ کے برابر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور بیشت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ہمسائیگی میں اس کو جگہ ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور اپنے جسموں کو پاک اور صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزے رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے، لہذا جو شخص اس مہینے میں حرام اور معاصی سے پرہیز کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا، 40 نبیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، دوسرے روزے کے بدلے 70 غزوات کا ثواب دے گا اور عذاب قبر سے بھی نجات ملے گی، تیسرے روزے کے بدلے میں 1,00,000 شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا، چوتھے روزے کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور پانچویں روزے کے بدلے میں بیشت کے 70 حلے پہنائے جائیں گے اور دعا قبول ہوگی، چھٹے روزے کے بدلے میں اس سے قیامت کے دن 1,00,000 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق ملے گا اور 60,00,000 برس کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اگر اسی سال جس میں روزے رکھے ہیں مر جائے گا تو شہید ہوگا اور دیدار بھی حاصل ہوگا۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا قابل ستائش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے پورے کیے پھر ان میں شوال کے 6 روزے شامل کیے تو اس پر پورے سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں اس مہینے کے 6 روزوں کا عظیم ثواب بیان کیا گیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر عظیم الشان انعام حاصل کرنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان روزوں کو 2 شوال سے شروع کرنا چاہیے اور اس کی 7 تاریخ تک روزے رکھنا افضل ہے، البتہ اگر نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں بھی یہ روزے رکھ لیے جاتے ہیں، جس سے مذکورہ حدیث کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، یعنی کہ اب شوال کے مہینے میں کسی بھی دن ان روزوں کو بآسانی سے رکھ سکتے ہیں، ایک ایک چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں، ان روزوں میں رکھنے کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ شوال کے روزوں کی اہمیت، فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد مل سکیں۔